السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے باب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس نے رہتی دنیا تک حق اور باطل کے فرق کو واضح کر دیا۔ یہ داستان ہے صبر کی، یہ داستان ہے وفاداری کی، یہ داستان ہے قربانی کی، یہ ہے واقعہ کربلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا نظام قائم ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امت کی قیادت کی۔ یہ دور عدل، مشاورت اور دیانت کی روشن مثال تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد مختلف سیاسی حالات سامنے آئے جنہوں نے امت کو نئے چیلنجز سے دوچار کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 20 سال تک حکومت کی۔ ان کے دور میں ریاست مستحکم رہی اور بیرونی فتوحات بھی ہوئیں۔ ان کے وصال کے بعد 60 ہجری میں یزید کو حکمران مقرر کیا گیا۔ یہ فیصلہ تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ زید کی خلافت کے بعد مختلف شہروں کے بااثر افراد سے بیعت لی جانے لگی۔ مدینہ منورہ میں موجود جلیل القدر شخصیات میں سے بعض نے حالات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنت کے نوجوانوں کے سردار اور اہل بیت کے معزز فرد تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فوری بیعت کرنے کے بجائے حالات کو سمجھنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اصولوں کا تحفظ تھا۔ جب مدینہ میں حالات کشیدہ ہونے لگے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اہل خانہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران مختلف علاقوں سے لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے۔ اسی دوران کوفہ سے خطوط آنے شروع ہوئے۔ کوفہ کے لوگوں نے متعدد خطوط بھیجے جن میں لکھا تھا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئیں اور ہماری قیادت کریں۔ تاریخی روایات کے مطابق سینکڑوں خطوط امام حسین رضی اللہ عنہ کو موصول ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جلد بازی کے بجائے تحقیق کا راستہ اختیار کیا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیا جا سکے۔ ابتدائی طور پر کوفہ کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور حمایت کا یقین دلایا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے صورتحال کو مثبت سمجھا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ حالات سازگار ہیں۔ لیکن سیاسی حالات تیزی سے تبدیل ہوئے۔ کوفہ کے گورنر نے سخت اقدامات کیے، لوگوں میں خوف پھیل گیا، بہت سے افراد پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ آخر کار انہیں گرفتار کیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی دوران امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے۔ آپ کو راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ لمحہ نہایت کٹھن تھا۔ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ سفر روک دیا جائے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اصلاح امت کے لیے نکلے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل خانہ، بچوں اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ عراق کی طرف سفر جاری رکھا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ گرمی، طویل راستہ اور غیر یقینی حالات سب موجود تھے، لیکن ان کے چہرے پر سکون اور اللہ پر کامل اعتماد تھا۔ راستے میں ایک مقام پر حر بن یزید اپنی فوج کے ساتھ ملا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی طرف جانے سے روکا اور کہا کہ آپ کو گورنر کے پاس چلنا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے امن اور بات چیت کی پیشکش کی۔ بالآخر قافلہ ایک ایسے میدان میں رکا جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ 2 محرم 61 ہجری۔ حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا۔ یہ ایک خشک اور ریگستانی علاقہ تھا۔ خیمے نصب کیے گئے، اہل بیت اور بچے موجود تھے۔ دوسری طرف ایک بڑی فوج آ کر ٹھہر گئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بارہا فرمایا، اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے تو مجھے واپس جانے دو، لیکن حالات ایسے بن چکے تھے کہ واپسی ممکن نہ رہی۔ 9 محرم 61 ہجری کی رات میدان کربلا میں سناٹا تھا، لیکن خیموں میں عبادت کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا۔ آپ نے فرمایا، میں اپنی بیعت تم سب سے اٹھا لیتا ہوں،
دشمن مجھ سے ہے تم سے نہیں، رات کی تاریکی میں چلے جاؤ۔ یہ ایک عظیم رہنما کی عظمت تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بچانا چاہتے تھے، لیکن جواب کیا ملا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، کیا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ ہرگز نہیں۔ حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ہمیں 70 مرتبہ بھی قتل کیا جائے تو بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ رات تھی جب وفاداری الفاظ میں نہیں، عزم میں نظر آئی۔ روایات کے مطابق اس رات خیموں میں قرآن کی تلاوت، دعا اور ذکر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ کوئی خوف کی رات نہیں تھی، یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی رات تھی۔ 10 محرم 61 ہجری، سورج طلوع ہوا۔ ایک طرف مختصر سا قافلہ، دوسری طرف بڑی فوج۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے آخری مرتبہ نصیحت کی، میرا تعارف دیکھو، میں کس کا نواسا ہوں، کیا میرا خون بہانا درست ہے؟ لیکن حالات جنگ کی طرف بڑھ چکے تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ کے وفادار ساتھی میدان میں اترتے گئے۔ ہر ایک نے بہادری، استقامت اور ایمان کی مثال قائم کی۔ یہ تعداد میں کم تھے لیکن حوصلے میں بلند۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے نوجوان بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ میدان میں گئے۔ روایات کے مطابق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ جب وہ میدان میں گئے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میرا سب سے عزیز بیٹا جا رہا ہے۔ یہ ایک باپ کے لیے انتہائی آزمائش کا لمحہ تھا، لیکن صبر کا پہاڑ ڈگمگایا نہیں۔ کئی دنوں سے پانی بند تھا، خیموں میں بچے پیاس سے بے چین تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اجازت لی کہ پانی لائیں۔ وہ دریائے فرات تک پہنچے، مشک بھری، لیکن واپسی پر شدید مزاحمت کا سامنا ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عظیم بہادری دکھائی اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا میں صرف مرد ہی نہیں تھے، بچے بھی موجود تھے۔ پیاس، گرمی اور خوف سب کا سامنا کر رہے تھے۔ یہ منظر انسانی دل کو نرم کر دیتا ہے۔ آخر کار امام حسین رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ سے دعا کی، میدان میں آخری سجدہ ادا کیا اور عظیم شہادت کا مقام پایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قید کیا گیا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے صبر اور حق گوئی کی ایسی مثال قائم کی کہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ انہوں نے دربار میں سچ بیان کیا اور ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑی رہیں۔ 10 محرم 61 ہجری کی دوپہر، میدان کربلا خاموش تھا۔ ریت پر قربانیوں کی داستان رقم ہو چکی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے وفادار ساتھی شہادت کا عظیم مرتبہ پا چکے تھے، لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ خیموں میں موجود خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ لمحہ انتہائی کٹھن تھا۔ گرمی، تھکن اور غم کے باوجود اہل بیت نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ ہمارا مقصد ان واقعات کو سنسنی خیز انداز میں پیش کرنا نہیں، بلکہ ان سے سبق حاصل کرنا ہے۔ اگر کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی کی مثال قائم کی تو بعد از کربلا حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے صبر اور حق گوئی کی مثال قائم کی۔ جب انہیں دربار میں پیش کیا گیا تو انہوں نے نہایت وقار اور حوصلے سے حق بات بیان کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ظلم وقتی ہوتا ہے اور سچائی ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قیدیوں کی صورت میں بھی عزت و وقار نمایاں تھا۔ کچھ عرصے بعد اہل بیت کو مدینہ منورہ واپس جانے کی اجازت دی گئی۔ مدینہ وہی تھا لیکن حالات بدل چکے تھے۔ شہر غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگوں نے کربلا کی خبر سنی تو دل دہل گئے۔ واقعہ کربلا نے امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ صرف ایک مارکہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ پیغام کے حق کا ساتھ دینا آسان نہیں، اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، قربانی کے بغیر اصلاح ممکن نہیں۔ وقت گزرتا گیا لیکن کربلا کا پیغام زندہ رہا۔ علماء، مصلحین اور مفکرین نے کربلا سے سبق لیا۔ ہر دور میں جب بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھی، کربلا کی مثال دی گئی۔
یہ واقعہ کسی ایک فرقے یا گروہ تک محدود نہیں، یہ پوری امت کے لیے درس ہے۔ مشکل حالات میں گھبرانا نہیں، اللہ پر یقین رکھنا، حق پر قائم رہنا چاہے حالات مخالف ہوں۔ ظلم کے سامنے خاموش نہ رہنا لیکن حکمت اور وقار کے ساتھ بات کرنا۔ دنیاوی کامیابی عارضی ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ آج ہمارا میدان شاید کربلا جیسا نہ ہو، لیکن آزمائشیں ضرور ہیں۔ جھوٹ، ناانصافی، بے ایمانی، یہ سب ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ بولنا، دیانتداری اختیار کرنا، کمزور کا ساتھ دینا، اصولوں پر قائم رہنا، یہی اصل پیغام ہے۔ واقعہ کربلا کو یاد کرنا صرف آنسو بہانا نہیں، بلکہ اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے۔ کیا ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا ہم انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وعدے نبھاتے ہیں؟ اگر ہم نے یہ سب سیکھ لیا تو کربلا کا پیغام زندہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے مزید معلوماتی اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ اپنی رائے اور سیکھے گئے اس واقعے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔